معذرت کے ساتھ میں سب سے تنگ پڑ چکا ہوں، کیا اہل تشیعوں سے، کیا میں اہل سنت سے، جو بندیوں بریلویوں اہل حدیث سب سے تنگ پڑ چکا ہوں. جس کے پاس جاؤ وہ اپنا ہی مذہب ہے، اپنا ہی کوئی سسٹم سے وہ لے کے آتے ہیں. ہوگا نا، وہ ہر ایک کا اپنا مذہب تو ہوگا نا، ہر ایک کا تو مذہب ہوگا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. ہم کدھر جائیں ساتھ. اچھا حسن صاحب میں صرف 2 منٹ لینا چاہوں گا، اس میں یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ امامت پہ بات کرتے ہیں اور امامت کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے سورۃ مائدہ کی 2 آیات جو 55 ہے اور ایک الیوم اکملت، یہ والی آیات جو آپ ان دونوں سے استدلال کرتے ہیں امامت کے، تو بیسیکلی آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ امامت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. جب آپ سے جو ہمارے عام مفسرین نے جو اس کا ترجمہ کیا، جو ان آیات جو اس کی جو شان نزول ہے وہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ایک تو ابو سعید خدری سے آپ روایت کرتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو موجود یہ ابو سعید خدری سے روایت ہے الیوم اکملت دینکم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اعلان امامت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اعلان کریں، پھر آپ نے رسالت کا حق ادا کیا ہے. تو یہ 2 آیات سے آپ استدلال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تحریف قرآن کے بھی میرے خیال سے آپ اس کے متعلق بھی آپ اس کے بھی قائل ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ قرآن اصل حالت میں موجود نہیں ہے. تو اگر آپ استدلال بھی قرآن سے کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اصل حالت میں موجود نہیں ہے، تو پھر یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں قرآن. آپ اگر بات نہ سمجھے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے متعلق سے اگر جو استدلال کی ہے وہ آپ کے کتب تفاسیر اور صحابہ اکرام کے اقوال اور احادیث کو دکھا کر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کوئی شیعہ ہم نے انٹرپریٹیشن آپ کے خدمت میں پیش نہیں کی، آپ کے اپنے کتب سے پیش کی ہے شان نزول اور اس آیات کی تفصیل اور بیان. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے تحریف کے قائل ہیں. ہم قرآن کے چینجز کے قائل نہیں ہیں بھائی. کیوں آپ تہمت لگاتے ہو؟ بات اچھی طرح سے سن لو، بات اچھی طرح سے سمجھ لو نا، تہمت نہ کرو کہ قرآن کی تعریف کے قائل. دیکھیں ہم کسی بھی مسئلے پر آپ قرآن کی کسی آیت سے استدلال کریں گے، پورے قرآن سے کوئی استدلال نہیں کرتا. کوئی ایسا ہے کوئی ایسا موضوع کہ آپ پورا قرآن اول سے بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک اس کے استدلال کریں؟ اس سے استدلال نہیں ہوتا. اس پر قرآن 1 آیا 2 آیا 3 آیا 5 آیا 10 آیا 20 آیا سے استدلال کریں گے نا، پورے قرآن سے تو کوئی استعمال نہیں. قرآن کے کوئی بھی حساب اٹھائیں وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اب اس قرآن میں سے کچھ نقصان ہوا ہے، کچھ گٹ آیات کم کی گئی ہیں یعنی کی گئی ہیں، الگ مسئلہ. ہم تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. وہ عائشہ نے بھی کہا نا، وہ میں نے حدیث دکھا دی کہ قرآن کو بکری کہا گئی ہے. قرآن کے آیات ایسے تھیں کہ وہ قرآن کو بکری کہا گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کبھی آپ سے پہلے مولوی صاحب آئے تھے نا حارث صاحب پنڈی سے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے ان کو دکھائی ہے، سنن ابن ماجہ چھاپ دارالفکر صفحہ نمبر 453 پہ. عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ لقد نزلت آیت الرجم، آیت رجم نازل ہو گئی ہے. رضاعت الکبیر 10، کسی مرد کو 10 مرتبہ چاٹی دے دو تو وہ محرم بن جاتا ہے. یہ بھی قرآن میں تھا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، یہ قرآن میں مکتوب تھا میرے بستر کے نیچے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہم ان کے وفات میں مشغول ہو گئے. دخل داجن فأكلها، تو ایک بکری آ کے اس کو کھا گئی. اب اس کا مطلب یہ عائشہ بھی کہتا ہے قرآن میں نقصان واقع ہے، قرآن میں سے کم ہو گئی ہے، لیکن وہ تو نہیں کہتے کہ جو باقی قرآن ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں کہتی. ٹھیک ہے نا. کسی بھی موضوع کو آپ ثابت کرنا چاہیں، نہیں آپ سمجھیں دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاپک آپ ثابت کریں نا. مثلا نماز واجب ہے، پورا قرآن سے استدلال نہیں ہوتا کہ اگر پورا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ استدلال نہیں کر سکتے. آپ قرآن کے کچھ حصے سے استدلال کریں گے، قرآن کا کچھ حصہ آپ کے پاس ہے تو کافی ہے. ہاں البتہ اگر کوئی یہ شخص کہہ دے نا کہ یہ قرآن کے الفاظ میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اس کا قائل کوئی نہیں ہے اسلام میں. یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں سے کچھ لوگوں نے ملا دیا، کچھ الفاظ جو ہیں ہم نے اپنے جیب سے ملا دیے. ایک آیا اللہ کی جانب سے، ایک آیا لوگوں نے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ تحریف ہے اور پھر تو قرآن میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. پھر تو کسی بھی آیت پہ آپ اس پہ بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ لوگوں نے لکھ دیا، یہ تو اس کا کوئی قائل نہیں ہے. جی اچھا، یہ جو آپ قرآن سے یہ سورۃ مائدہ کی 2 آیات سے استدلال کرتے ہیں امامت کا کہ امامت اس سے ثابت ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ یہ جو پہلی الیوم اکملت یہ والی آیات ہیں جو یہ اس سے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو فتح مکہ والے دن نازل ہوئی، اس دن نازل ہوئی کہ جب یہ آپ ایک منٹ ذرا مجھے تلاش کرنے دیں. اس کا شان نزول جو ہے اس سے بلائے تو آپ ثابت کر رہے ہیں. یہ اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجہ خطبہ جو آخری خطبہ دیا تھا، یہ اس کا شان نزول یہ اس کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، دوسری آیات سے آپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بننا ہو، رسول تو یہ اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. کہاں پہ؟ کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر جب ان کی ولایت نازل ہوئی ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی. اچھا، یہ نازل ہوئی ہے. یہ تو آپ اس کے مثلا اس کا شان نزول اس کی جو حدیث اس کے کانٹیکس میں آئی ہے یا کسی
مثلا اس کے کسی نے تو کہا ہوگا، ابھی ہمارے ہاں تو آپ ایک حدیث دکھاتے ہیں کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے جس کے جو راوی ہیں ابو یحییٰ وغیرہ، یہ تو راوی بالکل ضعیف ہے، ان کے متعلق تو بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ آپ کیا آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ ابو حنفی ہیں، کیا آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں ابھی فی الحال تو تلاش کر رہا ہوں مذہب حق۔ آپ ابھی کس سے مذہب کی مذہب کی میں سب سے تنگ، معذرت کے ساتھ میں سب سے تنگ پڑ چکا ہوں، کیا اہل تشیعوں سے، کیا میں اہل سنت سے، جو بندیوں بریلویوں اہل حدیث سب سے تنگ پڑ چکا ہوں۔ جس کے پاس جاؤ وہ اپنا ہی مذہب ہے، اپنا ہی کوئی سسٹم سے وہ لے کے آتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مذہب تو ہوگا نا، ہر ایک کا تو مذہب ہوگا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم کدھر جائیں صاحب؟ مذہب تو ہوگا، پر مذہب سے مراد یہ ہے کہ آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں۔ ابھی آپ جس طرح آپ کی میں نے ایک جگہ آپ نے کہا کہ قرآن ذکر سے مراد جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، اس سے مراد یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا رسول۔ ابھی قادیانی اگر اس کی خاتم النبیین کی تشریح وہ غلط کرتا ہے، کسی اور کانٹیکس میں کرتا ہے، تو کیا پھر اس کی بات مان لیں؟ ابھی آپ کی جس طرح اکارڈنگ ٹو آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے، آپ جس تفسیر کے قائل ہیں کہ جو انہو جو یہ قرآن جو ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، آپ اس تشریح آپ اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ بھائی صاحب آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آؤ نا، عالم کو لے کے آؤ، اس سے گفتگو ہو تاکہ وہ کوئی ایسا منظم بحث کر سکے جیسے لوگوں کو بھی واسطہ ہو نا۔ بھائی صاحب آپ کی باتوں کا سر طے نہیں ہے۔ بھائی صاحب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کسی مذہب کو آپ مانتے نہیں ہیں، اگر آپ قرآن مجید کے متعلق کسی بھی مسئلے کے متعلق کسی عالم کو لے کے آؤ نا، اپنے مذہب کے کسی عالم کو، تاکہ میں اس سے بات کروں۔ اوکے میرے بھائی، میں آپ کا اعتراض نہیں سمجھ سکا۔ کہتے ہیں آپ اپنے ابی سعید خدری سے روایت کی، تو کس سے روایت کرتا بھائی؟ سر میری بات تو عرض تو سنیں سر، آپ کے پاس تفسیر میں کون سی صحیح احادیث ہیں؟ سب صحیح احادیث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ لوگوں کی جو تصحیح و تضعیف ہے اس کو جا کے دیکھو، اپنی کتاب تاریخ بغداد میں دیکھو کہ ابو حنیفہ کے متعلق آپ کے علماء کیا فرماتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو سر۔ آپ جب اپنے عالم کو لے کے آؤ، تاکہ وہ کوئی ایسے منظم گفتگو کرے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ گفتگو کا بھی استدلال کا سر پیر ہو، پھر ادھر آ جانا بھائی۔ تھینک یو، معذرت چاہتے ہیں آپ سے اگر آپ کو ہماری بات بری لگے۔